کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں سیمی زوار آپ کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ جس کتاب کو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، جس کی تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی ہے۔ ترجمہ ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور اس عظیم کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہمارا ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 23 اور کتاب کا صفحہ نمبر 240۔ اور میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اب ہم الحمدللہ دوسرا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خطبے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمیں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور ہم پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں پارٹ 22 میں، اور اب پارٹ 23 میں ہم اس خطبے کا الحمدللہ دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوسرا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ عربی کے جو الفاظ ہیں اس میں صرف آغاز اور اس کا اختتام بتاتی ہوں۔ والناس فی فتن سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے کہ وجاہلھا مکرمن، یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ دوسرا حصہ یہاں سے یہاں تک ہے، اور آئیے اب اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ یہ بعثت اس وقت ہوئی ہے جب لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جن سے دین کی رسی ٹوٹ چکی تھی، یقین کے ستون ہل گئے تھے، اصول میں شدید اختلاف تھا اور امور میں سخت انتشار، مشکلات سے نکلنے کے راستے تنگ و تاریک ہو گئے تھے، ہدایت گمنام تھی اور گمراہی سرعام، اور رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں، لوگ شیطان کی اطاعت میں اس کے راستے پر چل رہے تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے ہی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگردان و جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکے میں بھیجا جو کہ بہترین مکان تھا لیکن بدترین ہمسائے، جس کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب یہاں پر شرح و تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہیڈنگ ہے زمانہ جاہلیت کا ایک خاکہ۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس حوالے سے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس مختصر اور جامع بیان میں 20 سے کچھ زیادہ جملے ارشاد فرمائے ہیں جن میں زمانہ جاہلیت کا کچھ اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ ہر پڑھنے والے نے گویا ان واقعات کو الفاظ کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام ان مختصر اور جامع جملوں میں ایک پوری کتاب کو انہوں نے سمو دیا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے بیان کی قدرت، فصاحت و بلاغت، کلام کی گہرائی و جاذبیت، نیز غیر معمولی حسن و کشش کی علامت ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں حاشیے میں جانے کے لیے کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں حاشیے میں اس حوالے سے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اوپر جو کچھ کہا گیا ہے اس میں واو جو جملہ والناس فی فتن میں استعمال ہوا ہے وہ حالیہ ہے، یعنی مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات میں مبعوث کیا، لیکن نہج البلاغہ کے بعض شارحین کے مطابق یہ واو ابتدائیہ ہے اور اس سے مولا علیہ السلام کے اپنے زمانے کے لوگ مراد ہیں، لیکن یہ
احتمال بہت بعید معلوم ہوتا ہے اور بہتر تفسیر پہلی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ مولا علیہ السلام لوگوں کو خبردار کر رہے ہوں کہ کہیں وہ ہوا پرستی اور خود ستائی میں مبتلا ہو کر دور جاہلیت میں نہ پلٹ جائیں۔ یہ ہم نے حاشیے میں اس حوالے سے تفصیلات تھیں وہ پڑھ لیں۔ آئیے واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ تھوڑا سا پہلے پڑھتے ہوئے لائن کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ ان مختصر اور جامع جملوں میں ایک پوری کتاب کو سمو دیا ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے بیان کی قدرت، فصاحت و بلاغت، کلام کی گہرائی و جاذبیت نیز غیر معمولی حسن و کشش کی علامت ہے، کیونکہ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان اسلام سے پہلے کے حالات کو نہ سمجھا جائے اور لوگوں کی طرز معاشرت کو نہ پرکھا جائے، اس وقت تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی عظمت اور انسانی معاشرے کی اصلاح اور ہدایت کے سلسلے میں جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دین کی حقیقت اور اس کے اثرات کا اندازہ لگانا اور سمجھنا ممکن نہ ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انبیاء علیہ السلام اور ان کی تاریخ کو پہچاننا ہے، نیز پوری تاریخ میں گزرنے والے نامور عظیم انسانوں کی خدمات کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانا ہے، تو اس زمانے اور اس وقت کے حالات کا آج اپنے زمانے اور حالات سے موازنہ کرنا ضروری ہے۔ اس موازنے کے عمل کو ایک اصول کی حیثیت حاصل ہے۔ پہلے چند جملوں میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّاسُ فِي فِتَنٍ جَزَمَ۔ اچھا، اب اس حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے حاشیے میں کہ انجزم کا مادہ انجزام ہے، معنی کٹنے اور الگ ہونے کے ہیں۔ جزام کی بیماری کو اسی لیے جزام کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اعضاء بدن کٹ جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی یہاں پر موجود تھا، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ابھی مولا کا جو جملہ ہے اس کو یہاں پر انہوں نے 4 حصوں میں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھایا ہے حاشیے میں۔ پہلا پڑھ لیا، پھر دوسرا ہے ساتھ ہی فیہا حبل الدینہ و نزازت۔ اچھا، اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تفصیل میں کیا ہے۔ لکھا ہے کہ تز ازات تے زے این زے این تے کا مادہ ازا این زے این ہے، معنی حرکت کرانا اور اضطراب پیدا کرنا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زعزع الریح الشجرت، یعنی کہ ہوا نے درخت کو لرزہ براندام کیا۔ اب یہ تفصیلات جان کے آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ورڈ ہے جس کو سمجھایا گیا حاشیے میں، وہ ہے سواری، سین و الف رے چھوٹی یہ، تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ سواری کی جمع ساریتا معنی ستون کے ہیں، تو یہ بھی جان لیا۔ اگلا ہے سواری الیقین واختلف النجر۔ اب اس حوالے سے لکھا ہے انہوں نے کہ نجر بروزن فجر معنی جز ریشہ ہے یا جڑ ہے، یہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے، باریک ہے، ریشہ اور بنیاد کے ہیں، جڑ ہے بالکل جڑ، ریشہ اور بنیاد کے ہیں، اور کبھی کبھار کسی چیز کو کاٹ کر اس کی اصلاح کے معنی میں آتا ہے، اور نجار کو اسی لیے نجار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ لکڑیوں کو کاٹ کر انہیں خاص شکل و حیت میں تبدیل کرتا ہے۔ آئیے ہم دوبارہ سے مولا کے کلام کی طرف آ گئے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا الیقین واختلف النجر، بھی تم پڑھ لیا تھا، اس کے آگے بس۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے اس جملے کا، کہ جس کے حوالے سے حاشیے میں ہم نے تفصیلات جان لی۔ اس میں لکھا ہے انورٹڈ قوما، خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ لوگ فتنوں میں مبتلا تھے، ایسے فتنے کہ جن سے دین سے تعلق ختم ہو چکا تھا، یقین متزلزل اور ایمان کے ستون لرز رہے تھے، یہاں تک کہ فطرت انسانی کے بنیادی اصول اور احترامات کے معیار بدل چکے تھے، لوگوں کے حالات بگڑ چکے تھے، سارے راستے مسدود ہو چکے تھے اور کسی کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، نیز پناہ گاہیں آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ اب
آگے لکھا ہے کہ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ ایک طرف شیاطین کے فتنوں اور خواہشات نفسانی کے غلاموں کے وسوسوں نے ایمان، عقیدے اور دینی تعلیمات کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا تھا، تو دوسری طرف بے سر و سامانی نے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اختلافات کے شعلے ہر طرف لپک رہے تھے. اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ایسے حالات میں نہ کوئی پناہ گاہ یعنی کہ رہنمائی موجود تھی اور نہ ہی راہ فرار، اور لوگ مجبور تھے کہ ہر طرح کے انحرافات کا شکار ہوں، نیز گناہ آلود فضا میں قید لا حاصل ہاتھ پیر مارتے رہیں. اچھا، اب یہاں پہ اگلا لفظ جو ہے مولا کے کلام کا، جو کہ جس پہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے حبل الدین. اس میں لکھا ہے کہ دین کی رسی جو مفرد کی شکل میں استعمال ہوئی ہے، یہ دین حق کی وحدت کی طرف اشارہ ہے کہ تمام تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی بنیاد ایک ہے. اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض مسائل اور احکامات میں کچھ تبدیلیاں نظر آتی ہیں. قرآن مجید ایک معنی خیز جملے میں سچے مومنین کی زبان سے اس موضوع کے بارے میں فرماتا ہے. آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہم اس کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر اب لکھا ہے کہ آگے کہ اختلافاً نجرو، اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ اس عبارت سے عصر جاہلیت کے اختلافات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ظاہری اختلاف نہیں تھا، کہ جس کا کوئی سر و پیر معلوم نہیں، بلکہ اصولی اور بنیادی اختلاف تھے. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ بگاڑ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ انسانی فطرت کے بنیادی اور فطری اصول جیسے توحید اور نیکیوں اور پاکیزگیوں سے عشق، یہ تمام متزلزل ہو چکے تھے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر گروہ اپنی جگہ ایک نیا دین لیے بیٹھا تھا، ہر ایک کا قبلہ الگ الگ تھا. دراصل یہ معاشرے میں تمام اختلافات کی بنیادی وجہ تھی. اور اب مولا کے کلام کا یہاں پہ ایک ورڈ ہے، دو ہیں بلکہ ساتھ ملا کے، کہ وتشتت الامر. اس حوالے سے لکھا کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ اس زمانے کے مذاہب کے درمیان غیر معمولی اختلاف کی طرف اشارہ ہو، جبکہ امر سے مراد امر دین لیا جائے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اس سے مراد تمام اجتماعی امور کی پراگندگی لی جائے، چاہے دین سے مربوط ہو یا دنیا سے معاشرتی مسائل ہوں یا گھریلو مسائل. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ دوسرے معنی دور جاہلیت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ انسان شک اور تردد کے درمیان بے ایمانی، قسم قسم کے اختلافات اور فتنہ و فساد میں غرق ہو. اور اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد سراپا مایوسی کی تصویر بنا ہوا ہو. یہ اس زمانے کا حقیقی نقشہ ہے. اس کے بعد 5 جملوں میں اس بے سر و سامانی کے مزید نتائج کو یوں مولا بیان فرماتے ہیں. ان 5 جملوں میں، اچھا اب یہاں پہ چلیے پھر ہم پڑھتے ہیں. پہلے ترجمہ پڑھ لیں یا پہلے اس کے بارے میں جو معنی دیے گئے؟ چلیے پہلے پڑھتے ہیں کہ فل ہدا، اچھا مولا کے کلام کا حصہ ہے، فل ہدا خامل. اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ خامل معنی بھولی ہوئی چیز اور بے قیمت چیز. اور پھر اس کے بعد یہ جو جملہ ہے اس میں ترجمہ یہ ہے، جس کو اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں، کہ ایسی فضا قائم ہو چکی تھی کہ جس میں ہدایت کو بھلا دیا گیا تھا، گمراہی اور تاریکی نے ہر جگہ ڈیرا ڈال رکھا تھا. یہی وہ وجہ تھی کہ خدا رحمان کی نافرمانی کی جا رہی تھی، شیطان کا ساتھ دیا جا رہا تھا اور ایمان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اب ہم یہاں پہ چلتے ہیں آگے، ساتھ ہی چل رہے ہیں. لکھا ہے کہ معلوم رہے کہ راہ خدا کو طے کرنے کے لیے ایک طرف نور ہدایت لازم ہے تو دوسری طرف دیکھنے والی آنکھیں، جس ماحول میں نہ روشن چراغ ہوں اور نہ بیدار آنکھیں. ایسے حالات میں خواہ مخواہ لوگ شیطانی لشکر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پورا معاشرہ گناہ میں ڈوب جاتا ہے. یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اسی الرحمانو، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اسی عین اور سواد، اسی الرحمانو کے جملے میں خدا کے تمام ناموں
میں سے رحمان کے نام کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس بات سے اشارہ ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی کا سایہ تمام دوست و دشمن پر محیط ہوتا ہے۔ اس کی اطاعت فطری اور روشن امور میں سے ہے، مگر دور جاہلیت کے اندھے دل والے اس حقیقت کو دیکھنے سے محروم تھے۔ پھر 4 دوسرے جملوں میں اس طرح اس کا نتیجہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو 4 ہیں اس میں سے یہاں پر اب میں ساتھ ساتھ کیونکہ حاشیے میں انہیں بتایا گیا ہے تو ہم ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے جو ورڈ ہے مولا کے کلام کا جسے یہاں سمجھایا گیا ہے حاشیے میں وہ ہے فنہارت، اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ انہارت کا مادہ انہیار ہے، معنی کسی چیز کو گرانے اور مسمار ہونے کے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھا ہے دعائمت و تنکرت معالمہ و درست، تو اس حوالے سے یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ درست کا مادہ دروس سے معنی پر پرانا ہونا، آثار کا مٹ جانا۔ تو پھر اس طرح سے آگے چلتے ہیں، یہ پڑھ لیا اس کے بارے میں۔ اگلا ہے سبلہ و افت شروع کو ہو، اور اس حوالے سے تفصیل ہے یہاں پر کہ شرکہ بروزن حسنہ کی جمع ہے، بعض لوگوں نے اسے اشراق بمانی شاہراہ کی جمع ہے، یہ لکھا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب یہ مولا کا کلام، اب اس کا پہلے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ان بے سر و سامانی کے حالات میں ایمان کے ارکان متزلزل اور ان کی نشانیاں معدوم ہو چکی تھیں، ان کے راستے ویران اور ان کی شاہراہیں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب پھر لکھا ہے کہ دائم دال عین الف حمزہ میم، دائم کی عبارت سے مراد ممکن ہے مردان حق اور حق کے راستے پر چلنے والے ہوں، یا انبیاء علیہ السلام کی اصولی تعلیمات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور پھر فَأَنْحَارَتُ کی عبارت سے ان تعلیمات کو نظر انداز یا انہیں بھلا دینے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر معالم میم عین الف لام میم، معالم سے سابقہ آسمانی کتابوں یا انبیاء علیہ السلام کے اصول تعلیمات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور سبلو اور شرکو شین پیش رے پیش کاف پیش سے مراد شناخت کے طریقے اور راستے ہیں، خواہ وہ عقلی و فطری راستے ہوں یا وحی کے طریقے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ جیسے پہلے اشارہ ہو چکا ہے، شرک شین رے کاف کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں، کہ شرک نہیں شرک سے مراد شاہراہ ہے۔ عام طور سے چھوٹے راستے اور گلی کوچے کو تو لوگ بھلا سکتے ہیں، لیکن شاہراہ عام کا نشان آسانی سے نہیں مٹتا، لیکن اس وقت کے معاشرے کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہدایت کی شاہراہوں کے نشان بھی مٹ گئے تھے۔ ان حالات کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتاؤ شیطانہ فسلکو مسالکہ۔ آپ کو پتہ ہے سامعین، ہم عربی میں لکھے ہوئے تمام الفاظ کو بہت آرام سے پڑھتے ہیں، اس تلاوت کی طرح نہیں پڑھتے، اس لیے کیونکہ ہم شرح پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک حرکت کا آپ کے سامنے واضح ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ شیطان کے پجاری بن چکے تھے، اور جو اس کی خواہش ہوتی تھی وہ اس راستے پر چلتے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کہ ان حالات اور مشکلات میں لوگ شیطان کے دام میں پھنس چکے تھے اور اس کے من پسند راستوں پر چلتے تھے۔ اب اگلا ورڈ ہے ووردو مناہلہ، اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ مناہل منہل کی جمع دریا یا ندی کا گھاٹ جہاں سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے جملے کا کہ جو ہم نے پڑھا کہ اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے اور سیراب ہوئے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہی نتیجہ یہ ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے بعد کے جملوں میں فرمایا کہ بہم سارت، اور جب بہم سارت کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ سارت سور کے مادے سے بنا ہے، بالا دستی حاصل کرنا اس کے معنی ہیں۔ اور پھر اس جملے کا ترجمہ لکھا ہے کہ بہم سارت آلامہ وقامہ لواؤہ، اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو شیطان کے وسوسوں میں گرفتار تھے، شیطان کی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں اور اس کا پرچم لہرانے لگا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام سخن اور قوم کے امام برحق حالات اور مشکلات
کو زندہ تشبیہات اور محکم کنایات کے ذریعے سننے اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں مجسم کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اچھا، اب جو یہ فرمایا ہے یہاں پہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے مولا کے کلام کو اور حاشیے میں سمجھایا ہے. ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں یا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے گویا زمانے کا ستم ایسا متحرک فتنہ بن چکا تھا جو بس اپنی منمانی کرنے پر تلا ہوا تھا. جو اس کی زد میں آ جائے اسے اپنے پیروں تلے روندنے کو بے چین تھا اور پنجوں کے بل کھڑا نئے حملے کے لیے تیار تھا. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. اور اب یہ جس جملے کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس جملے کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے حاشیے میں سمجھایا. آئیے 1 بائی 1 پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے فی فتن داستہم. اس حوالے سے لکھا ہے کہ ورڈ کے داست لکھا ہے دوست دال واو سین اور دیاس کے مادے سے ہے. معنی پائمال کر دینا. فی فتن داستہم میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں. اول یہ کہ جارو مجرور کا متعلق محذوف نیم ہے زال واو فے محذوف ہو اور اس کی تقدیری حیثیت والناس فی فتن کے ہو. دوسرا احتمال یہ ہے کہ جارو مجرور کا متعلق سابق الذکر جملے موجود سارت کا فعل ہو. البتہ پہلا احتمال زیادہ قوی ہو. یہ حاشیے میں لکھا تھا. اب اگلا ورڈ ہے اس جملے کا کہ بے اخفافہا کے حوالے سے لکھا ہے کہ اخفاف خف کی جمع بمانی چکما اونٹ کے پیر کا نچلا حصہ جو چکمے کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر صرف اتنا لکھا ہے. پھر لکھا ہے ووتیتہم بے ازلافہا. اس حوالے سے لکھا ہے کہ ازلاف جمع زلف جانوروں کے سم اور جو 2 ٹکڑوں میں ہوتے ہیں جیسے گائے بکری وغیرہ کے سم. اب یہ ہم نے پڑھ لیا. اور اب لاسٹ اس جملے کا حصہ ہے کہ وقامت علی سنابکہا. اس میں لکھا ہے کہ سنابک یعنی لکھا ہے سنبک کی جمع قاف نون فے قنفذ کے وزن پر ایسے حیوان جن کا ایک سم ہوتا ہے جیسے گھوڑا. تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس حوالے سے اور اس کا ہم نے ترجمہ تو پہلے پڑھ ہی لیا تھا. اور تو اب آئیے اگلے صفحے کی جانب یعنی ہم پیج نمبر 246 پر آ گئے ہیں. لکھا ہے کیا یہ کوئی نئے فتنے ہیں یا وہی فتنے جن کی طرف سابق الذکر سطور میں ارشاد ہوا ہے. بظاہر وہی فتنے ہیں جن کا اب تک تذکرہ ہوتا رہا ہے اور اس مقام پر ان فتنوں کی کچھ خصوصیات اور ان کے مزید اثرات کو بیان کیا گیا ہے. امام المتقین علیہ السلام زمانہ جاہلیت کے فتنوں کو ایک خطرناک وحشی حیوان سے تشبیہ دیتے ہیں جو اپنے سموں سے اپنے قریب کے افراد کو روند چکا ہے اور اپنے پیروں پر چوکنا کھڑا ہے. اگر مد مقابل کوئی بھی حرکت ہو تو اسے پوری طاقت سے کچل دے. پھر لکھا ہے سنابک سین الف بے کاف. سنابک سے مراد ایسے حیوانات کا سم ہے جو مکمل ایک حصے میں ہے. مراد مضبوط اور طاقتور ہے. اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا فتنہ ہے کہ جسے شکست نہیں دی جا سکتی اور جس کا منحوس سایہ عوام پر حاوی ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ دراصل ایسے حیوانات اپنے سموں پر اس وقت کھڑے ہوتے ہیں کہ جب انہیں شدید ترین رد عمل کا اظہار کرنا ہوتا ہے. گویا حالات اور مشکلات اس طرح معاشرے پر مسلط تھے کہ دم گھٹا جا رہا تھا اور سانس دینا دشوار تھا. یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے آخری جملے میں ان حالات سے یہ نتیجہ اخذ فرمایا. آئیے اس جملے کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر حاشیے میں اس کے معنی کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ فتنوں میں سرگرداں حیران و پریشان اور نادان و دھوکہ کھائے ہوئے حواس باختہ ہو چکے تھے. اور اب انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر یہاں لکھا ہے کہ فہم فیہا تائہون. اس حوالے سے لکھا ہے حاشیے میں کہ تائہون جمع ہے تائت کی اور جس کے معنی گمشدہ کے ہیں. اور پھر اس کے بعد لکھا حائرونا جاہلونا مفتونونا. تو یہ ہم نے جملہ پورا پڑھ لیا. پھر ساتھ ہی اس حوالے سے لکھا ہے اب پڑھتے ہیں تفصیل کہ تائہونا اس طرف اشارہ ہے کہ راہ حق مکمل طور پر بھول چکے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے تھے. حائرونا نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ ذہن ساتھ چھوڑ گیا تھا اور وحشت نے ان کو گھیر لیا تھا.
کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں. جاہلونا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر بھی لیں تو بھی جہالت اور بے خبری ان کے راستے میں رکاوٹ تھی. پھر مفتونونا اوہام اور خرافات نے ان کا وہ حال کیا تھا کہ سراب کو حقیقت اور حقیقت کو وہم و گمان سمجھنے لگے تھے. کسی پر اعتبار کرنا ممکن نہ تھا. یہ اس جگہ کی بات ہے کہ فی خیر دارن جو ہے کہ جہاں بہترین گھر تھا، یعنی خانہ کعبہ انبیاء علیہ السلام کا مقام، لیکن بدترین ہمسائے وہاں رہتے تھے کہ جو جان مال عزت اور آبرو کے دشمن اور دین کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے تیار تھے. پھر لکھا ہے کہ نومہم سہودن کہ اس کو پھر ہمیں پہلے عربی کو ہم پورا پڑھ لیتے کہ وہ نومہم سہودن وکہلہم دموعن، دال پہ پیش ہے، میم پہ پیش ہے، واو جزم ہے اور پھر عین پہ دو پیش ہیں. تو اس ساتھ لکھا ہے کہ بار بار نازل ہونے والی مصیبتوں کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام تھیں اور مسلسل آنکھوں میں آنسو تھے. انہیں ہرگز آرام نصیب نہ تھا. مسلسل درپیش مصائب و آلام ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے نہیں دیتے تھے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسی سرزمین پر زندگی بسر کر رہے تھے. اور اب مولا کا کے کلام کا مزید حصہ کہ بارزن عالمہا ملجمم و جاہلہا مکرمن. اس ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے کہ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز و سرفراز تھا. یہ مولا کے جملے کا ترجمہ ہم نے پڑھا. پھر ہے ظالموں کے ظلم و جور کی وجہ سے دانش مند خاموشی پر مجبور تھے اور لوگوں کی ہدایت کرنے اور انہیں مشکلات سے نجات دینے سے عاجز تھے. جاہل باعزت اور معاشرے پر حاکم تھے. پھر ہے کہ مفسرین نہج البلاغہ کے مطابق فی خیر دارن کے جملے کی 4 مختلف تفاسیر دیکھنے میں آئی ہیں. جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بعض کعبہ اور حرم امن الہی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اس بنا پر کہ مذکورہ بالا تمام جملے زمانہ جاہلیت کی صفت بیان کرتے ہوں. حالانکہ بعض سرزمین شام کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بزرگ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، مگر اس وقت شام کے لوگ اس زمین کے بدترین ہمسائے تھے. اس صورت میں ہے کہ مذکورہ جملے حضرت علی علیہ السلام کے اپنے زمانے پر دلالت کرتے ہوں. تیسرا احتمال یہ ہے کہ مراد کوفہ ہو جہاں حضرت علی علیہ السلام رہا کرتے تھے. چند گنے چنے منافقوں، عہد شکنوں اور برے ہمسایوں نے اس پاک زمین پر قبضہ جمایا ہوا تھا. ان جملوں کی چوتھی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا فانی مراد ہے جہاں برے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں. پہلی تفسیر سب سے مناسب اور صحیح معلوم ہوتی ہے. مذکورہ بالا عبارات میں اسی تفسیر سے مطابقت رکھتی ہیں. لکھا ہے اسی بنا پر نومہم سہودن سے لے کر آخر تک کے تمام جملے عصر جاہلیت کی ناامنیوں، پریشانیوں اور اس وقت کے مصائب و مشکلات کی طرف اشارہ ہوں گے. عالم وہ پاک افراد تھے کہ جو ظہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ جاہل وہ فاسد مفسدین قریش اور ان جیسے لوگ تھے. مگر دوسری تفاسیر کی بنا پر امیر شام کے زمانے کی بدامنی اور عراق و شام کی مشکلات مراد ہوں گی، لیکن یہ احتمال کمزور ہے کیونکہ یہ تفسیر روح خطبہ کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتی. اس تفسیر پر گواہ وہ حدیث ہے کہ جسے ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آغاز بعثت میں اپنی حالت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں ایک بہترین گھر میں تھا مگر بدترین ہمسایوں کے درمیان تھا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137. پھر لکھا امام علی مقام علیہ السلام نے 2 جملوں میں نہایت سادگی اور روانی کے ساتھ پورے معاشرے کی بے چینی اور بے قراری اور نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما کہ جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے
تو یہ تعبیر عصر جہالت کی بد امنیوں اور اس وقت کے مصائب و مشکلات کی طرف ایک لطیف و ظریف اشارہ ہے کہ اگر وہ کہیں سو بھی جائے تو اس کی نیند خوف و ہراس سے بھرپور اور وحشتناک ہوتی تھی اور پھر مسلسل بے خوابی انہیں جھکڑ لیتی۔ مصائب کا دامن اتنا پھیلا ہوا تھا کہ آنکھوں کی زینت سرما کی جگہ ان کے سوزناک اور پے در پے گرنے والے آنسوؤں نے لے لیا تھا جو طرح طرح کی مشکلات اور مصائب کے آئینے دار تھے۔ یہ فطری بات ہے کہ ایک ایسے تاریک ماحول میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند گنے چنے علماء جو تنہا آپ علیہ السلام کے یارو یاور تھے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور تھے، جبکہ قریش کے جاہل اور شرک و والحاد کے سردار حضرات نہایت احترام و عزت کی زندگی جی رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عالم سے مراد وہ چند موحد اور آگاہ افراد ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھے، جیسے حضرت عبد المطلب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، نیز جناب قس بن ساعدہ، قس بن قاف سین لکھا ہے، قس بن ساعدہ سین الف عین دال ہے، اور جناب لبید بن ربیہ نیز ان جیسے دیگر بزرگان۔ تو یہاں پر شرح و تفسیر مکمل ہوئی۔ تو سامعین یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم شرح و تفسیر کے بعد یہاں پر ہی جو نکات ہے وہ پڑھیں گے تو وہ پھر 40-50 منٹس پہ پہنچ جائیں گے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔